حج سے پہلے مدینہ کا ہم کر رہے ہیں سیگمنٹ پہلے ابھی، وہ اس لیے کہ ایک ہماری فلائٹ 2 دن بعد بھی جا رہی ہے، کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں، تاکہ مدینہ کا ابھی کور ہو جائے. حج والا پارٹ جو ہے وہ میں اینڈ پہ کروں گا، اور تاکہ وہ کوئکلی بریفلی ہو جائے، کیونکہ حج کا جو باقی پارٹ ہے وہ مدینہ میں بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا اور مکہ میں بھی مینا جانے سے پہلے ٹائم ہوگا، جس میں ہم چھوٹا سیشن ایک وہاں پہ بھی کریں گے. تو اس میں بہت ڈیٹیلڈ حج کا ہم وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے. تو مدینہ کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ جانا ہے، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ سیشن کا چینج کر کے حج سے پہلے مدینہ کا ہم سیکشن ابھی شروع کرنے لگے ہیں. مدینہ سے ریلیٹڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آداب مدینہ، ایٹیکیٹس آف وزٹنگ مدینہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مناسب ریچول کوئی ایسا مدینہ میں ہے ہی نہیں حج کا، کیونکہ مدینہ میں آپ کا جو مین پرپز اور آبجیکٹیو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہے، اور وہاں پہ سلام پیش کرنا ہے، اور وہاں پہ دعائیں کرنا ہے. اور اس سٹی سے ریلیٹڈ جو موسٹ امپورٹنٹ تیاری یا موسٹ امپورٹنٹ پریپریشن جو آپ کر سکتے ہیں وہ اس سٹی کے آداب، وہاں پہ جانے کے آداب، وہاں رہنے کے آداب، مسجد نبوی میں جانے کے آداب، روضہ اطہر کے اوپر سلام پیش کرنے کے، وہاں دعا کرنے کے، وہاں حاضری دینے کے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے، اور جو کریٹر اور جو اللہ دا آلمائٹی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ معاملات کے بارے میں انتہائی سینسٹیو ہے، جو کہ ابھی آپ کو آگے اس انفارمیشن میں آپ کو بھی احساس ہو جائے گا. تو پہلے ہم پریزنٹیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو چلا لیتے ہیں تاکہ کانسیپٹ بن جائے جو لوگ بالکل پہلی دفعہ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر میں پریزنٹیشن اسٹارٹ کروں گا، اور اس میں ہم کوشچن آنسرز بھی ساتھ ساتھ کر لیں گے. مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے. جدہ پہنچنے والی شروع کی پروازوں کے عازمین حج کو عمرہ ادا کرنے کے 2 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ روانہ کر دیا جاتا ہے. عموماً ایک پرواز اور رہائشی عمارت والے عازمین حج اکٹھے بسوں کے ذریعے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں. روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں. جو حجاج قبل از حج مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں. مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار اور وجہ کائنات کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی. مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں. ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالین کے ذریعے کی گئی ہے، نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں. مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قبا، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد قوامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں. بہتر ہے کہ کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں.
مدینہ منورہ کی حاضری سے ریلیٹڈ بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ آپ سے ہم شیئر کر لیں گے، وہ آپ سب پڑھیں تاکہ آپ کی دل کی کیفیت اور آپ کو مدینہ کے وہاں کے فضائل کے بارے میں، مدینہ کے قیام کے بارے میں ایک کانسیپٹ، ایک پرسیپشن بنے۔ میں صرف ایک پڑھ دیتا ہوں کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ میری وفات کے بعد انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اوتھینٹک صحیح حدیث ہے۔ تو آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، ان کو سلام پیش کرنے جا رہے ہیں اور ان سے اپنی دعاؤں کی التجا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آگے اور بہت ساری اس کے بارے میں روایات ہیں، جس طرح جس شخص نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پارٹ تو نہیں ہے مدینہ منورہ کا وزٹ، بٹ اگر کوئی سمجھے تو مدینہ منورہ کا وزٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا حج کے مناسک ہے۔ مدینہ منورہ سے جانے سے ریلیٹڈ 2-3 بڑے امپورٹنٹ کورس جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ ہونا چاہیے۔ آلریڈی ایٹیکیٹس اور ادب کی ہم نے بات کی ہے، تو یہ بھی بزرگان دین سے روایات ہیں کافی کہ عبادت یا ریچول یا عبادت کا ریچول اس مقام تک انسان کو روحانی دنیا میں، اسپریچویلٹی میں وہاں تک نہیں پہنچا سکتا جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب کا لحاظ کرنا، جو وہ آپ کا ایکٹ ہے، وہ جتنا آپ کو اسپریچول فائدہ دے سکتا ہے پرابلی شاید کوئی عبادت آپ کی اپنی پرسنل عبادت اتنی نہ دے سکے۔ تو ادب کا یہ مقام اتنا زیادہ ہے مدینہ منورہ سے متعلق۔ ایون اس کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ اکثر لوگوں نے جو قرآن سے ترجمہ پڑھا ہو اس میں ہے کہ آوازیں بلند نہ کرنے کے بارے میں خاص تاکید ہے کہ جب آپ مسجد نبوی کے اندر ہوں تو اونچا بولنا بھی ادب کے خلاف ہے، اور ٹیلی فون اٹینڈ کرنا تو بالکل بھی آپ اپنا ایک وہ بنا لیں پوائنٹ کہ آپ نے مسجد نبوی کے اندر ٹیلی فون اٹینڈ نہ کریں، کال اٹینڈ نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے جو امپورٹنٹ احادیث میں آیا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر کا ایریا ہے، جو جہاں پہ سلام پیش کیا جاتا ہے جب مرد حضرات سامنے جانیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو وہ پورا ایریا کے اوپر 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر روز، اور جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں پہ نازل ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا دوبارہ آنے کا۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہو کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں بار بار جانے کی اجازت دی ہے اور ہمیں توفیق مل جاتی ہے کہ ہم بار بار جا بھی سکتے ہیں اگر چاہیں جانا، لیکن وہاں پہ فرشتوں میں دوبارہ قیامت تک ایک حاضری کے بعد دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی کسی فرشتے کو۔ ایٹیکیٹس کا پورا چیپٹر ہے فضائل حج جو بک آپ کو دے رہے ہیں، تو کیونکہ 90% پیکیجز فرسٹ مدینہ ہے، تو آپ جو اس بک کو پڑھیں ابھی آج سے اگلے 2-4 دن 5 دن 1 ہفتہ جتنا ہے، تو آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ باقی آپ چیزیں جو ہیں وہ ہم بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے، حج سے ریلیٹڈ اتنی چیزیں مشکل ہیں بھی نہیں، لیکن ایٹیکیٹ سے متعلق جو چیپٹر ہے فضائل حج میں وہ سیکشن آپ ضرور، ہر بندہ جو بھی جا رہا ہے مدینہ منورہ حج کے لیے جا رہا ہے وہ اس فضائل حج کا مدینہ منورہ کے آداب کا چیپٹر ضرور ورڈ ٹو ورڈ اس کی تھورو ریڈنگ کمپلیٹ کر لیں۔ یہ صرف پوائنٹس ہیں کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں مدینہ شریف جب آئے تھے وہ ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ کے لوگوں اور مدینہ منورہ کی جو سٹی تھی اس کے بارے میں ڈبل برکت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ مکہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ والوں کو ڈبل برکت کی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ان کا مقام ایک تو بینگ نیبرز آف دا موسٹ بیلوڈ پروفٹ، ایک تو وہ مقام ہے ہی ہے کہ جو بھی مدینہ کے مکین ہیں، جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیبرز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مقابلے میں ڈبل برکت کی دعا بھی کی ہوئی ہے ان لوگوں کو، اس نسل کو۔ مدینہ منورہ حاضر ہونے یا اس کی جو جرنی سٹارٹ کرنے یا جرنی کے اندر ہونے کے دوران جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، درود شریف کا ذکر کنٹینیوسلی رہنا چاہیے۔ جب آپ مدینہ کا سفر کریں گھر سے، پاکستان سے شروع کریں، بلکہ درود شریف کا تحفہ ایک بہترین تحفہ ہے جو آپ وہاں پہ جا کے سلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ جتنا
جتنا بھی آپ کی ہمت ہے، جتنا آپ کو توفیق ہے، آپ درود شریف آج سے پڑھنا شروع کریں اور وہاں جا کے روزے کی گاڑیوں کے سامنے دعاؤں کے ساتھ، سلام کے ساتھ وہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں اور درود شریف کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کی عرض بھی کریں. ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے. مدینہ شریف کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ نعتوں کی کلیکشن اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور سنیں تو آپ کا دل اور ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں جائے گا. جو اچھی ایسی نعت ہیں جو آپ کے دل کو نرم کریں. اور اکثر ایک مین پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہ مدینہ شریف کی حاضری میں اب ایمریٹس بھی جاتی ہے، قطر بھی جاتی ہے، سعودی ایئر لائن بھی جاتی ہے. پی آئی اے اس معاملے میں بہت اچھی ہے کہ اس کا انٹرٹینمنٹ سسٹم چلتا ہی نہیں، باقی سب کا انٹرٹینمنٹ سسٹم چلتا ہے. تو اکثر میری نظروں سے اور لوگوں نے رپورٹ کیا کہ لوگ موویز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں فلائٹ میں. تو مدینہ منورہ کا ایک واحد سفر ہے، کم از کم گاڑی انٹرٹینمنٹ سسٹم آن نہ کریں اور درود شریف پڑھتے ہوئے ہی پوری 4-5 گھنٹے کی فلائٹ گزاریں. مسجد نبوی کے آداب اس چیپٹر میں مل جائیں گے، بٹ اگین میں ریکیپ کر دیتا ہوں کہ مسجد نبوی میں بھی جب داخل ہوں تو ایک ادب ہے مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے پہلے جو بزرگان دین سے منقول بھی ہے اور ان کی پریکٹس میں، تمام اسکالرس کی پریکٹس میں رہا ہے کہ آپ مسجد نبوی جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ اور ہدیہ وہاں کے غربا پہ ضرور کریں. پہلی حاضری سے پہلے آپ اسپیسیفکلی فار یور حاضری آپ باہر سڑکوں پہ یا اس پہ صفائی والے ہوتے ہیں، جو فقراء ہوتے ہیں، بنگالی جو اسٹریٹ گلیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی صدقہ آپ کریں. اور جو اس کا اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ تو باہر صفائی پہ معمور ہیں، جو وہاں پہ جینیٹوریل اسٹاف ہے وہاں پہ سٹی کا، موسٹلی بنگالیز ہیں، ان کو تو صدقے کی نیت سے آپ دیں. لیکن مسجد کے اندر جو خادمین مسجد ہیں، جو خادمین روضہ رسول ہیں، ان کو ہدیے کی نیت کریں. صدقے کی نیت کے بجائے آپ ہدیے کی نیت کریں. تو باہر صدقہ دیں اور اندر روزے کی طرف جاتے ہوئے جب روزے سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں گے تحیۃ المسجد کے، تو اس وقت اندر جو خادمین ہوں گے ان کو ہدیے کی نیت سے ان کو بھی کچھ دیں اور پھر جا کے سلام پیش کریں. جو آداب حاضری سے متعلق ہیں، اپنا بہترین لباس پہنیں، نیا شلوار قمیض کا جوڑا لے کے جائیں جو صرف حاضری کی نیت سے ہو کہ وہاں پہ میں یا حضور وسلم کے پاس حاضر ہونے سے پہلے جو میں جس طرح عید کے اوپر آپ کپڑے پہنتے ہیں تو اس طرح یہ ادب میں سے ہے، کوئی یہ واجب یا فرض نہیں ہے، بٹ یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے کہ آپ ان کے ادب کے تقاضے کو محفوظ رکھتے ہوئے جو ہے نیا جوڑا پہن کے جائیں، غسل کر کے جائیں، عطر لگا کے جائیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. رائٹ فٹ مسجد میں پہلے رکھیں. مسنون دعا یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیل تھا کہ مسجد میں رائٹ فٹ رکھ کے انٹر ہوتے تھے اور مسنون دعا پڑھتے تھے، وہ خاص طور پہ مدینہ شریف میں اس کا اور خیال رکھیں کہ جتنی بھی سنتیں آپ اپنا سکیں اپنے وہاں قیام کے دوران، وہ سب سے بڑا ریچول مدینہ کے اندر یہی ہوگا، درود شریف، ادب، 5 نمازیں باجماعت، اور اس کے علاوہ سنتوں کو لرن کریں. ہم آپ کو ایک بک بھی دیں گے، چھوٹی سنتیں، ایسی سنتیں جو آپ اپنے لائف سٹائل کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کوئی الگ ٹائم نکال کے بیٹھ کے یا کوئی مشقت کر کے آپ کو وہ سنت پورا نہیں کرنی پڑے گی. جس طرح مسجد میں داخل ہونے کا ایک فیل ہے تو یہ کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں مانگتا ہم سے. اگر آپ صرف ایک دماغ کے اندر خیال کر رہے ہیں کہ میں نے رائٹ فٹ رکھنا ہے، میں نے مسنون دعا پڑھنی ہے، تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹائم یا کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اسی طرح بہت ساری اور سنتیں ہیں جو آپ سے کوئی ایکسٹرا ٹائم ڈیمانڈ نہیں کریں گی. اس بک کے اندر وہ مینشن ہے، تو آپ وہاں پہ اپنی لائف اسٹائل کا پارٹ بنا سکتے ہیں بہت ساری سنتوں کو جو آپ کو آسان لگے، اور وہ سنتیں پھر اپنی لائف کا پرماننٹ پارٹ لے کے آئیں مدینہ سے پاکستان. یہاں پہ بھی وہی ریچول اور وہی مسنون اعمال اور مسنون دعائیں آپ پھر اب آگے آنے والی زندگی میں ان کو کنٹینیو کریں. جس طرح سواری کی دعا ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر داخل ہونے کی دعا ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اب اس معاشرے میں جو ہمارا ٹائم ہے اس وقت جو یہ ایرا چل رہا ہے بیفور دا اینڈ آف دی ورلڈ، تو بہت ایک نفسا نفسی کا عالم ہے اور ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہو چکی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا بھی لحاظ رکھا جائے تو ہم ایکسٹرا برکات حاصل کر سکتے ہیں، سنت کو فالو کرنے کا ثواب کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنا کے. تو یہ بک ہم آپ کو دیں گے، اس کو آپ تھوڑی اسٹڈی کریں اپنے مدینہ کے قیام کے دوران اور مدینہ جانے سے پہلے بھی، اور وہ سنتیں انکارپوریٹ کریں اپنی لائف اسٹائل میں. جو سلام ہے اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کوئی عربی متن نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے ذوق و شوق سے ضرور پڑھے. بک ہاتھ میں کیری کر کے جس کے اندر سلام کے مختلف سیغے لکھے ہوئے ہیں،
मुख्तलिफ उसके अल्फाज लिखे हुए हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आपको शौक है तो आप किताब अपनी हाथ में ले जाएं जालियों के सामने और वहाँ जाके लंबे सलाम भी पढ़ें। अदरवाइज़ अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह जो है ये सिंपल एक कॉम्प्रिहेंसिव सलाम है। जिन लोगों को अगर दिक्कत होती है किताब से पढ़ने में या अरबी पढ़ने में या याद करने में, तो इतना आप जो है वो ज़रूर मेमोराइज़ कर लें कि आप जब वहाँ रोज़े पे हाज़िरी दें तो आप बगैर कुछ देखे उस तरफ अपना फोकस जालियों की तरफ करते हुए, जिस तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ पे आप ज़ुबानी उस तरफ देखते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ये दो जुमले याद कर लें तो ये सलाम के लिए काफ़ी है। बट इससे ऊपर कोई जाना चाहे तो किताब लेके जाके सलाम अर्ज कर सकता है। दूसरा एटिकेट एक जो है मस्जिद नबी में और सुन्नत के बाद सलाम पेश करने जाने से पहले एक तो ये ध्यान रखें कि वो मकरूह वक्त ना हो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एटिकेट है कि हाज़िरी से पहले 2 नफल मस्जिद के अंदर पढ़ना जो है वो तहज्जुद मस्जिद की नियत से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बल्कि क्योंकि एक सहाबी ने नहीं पढ़ा था तो रसूल ने उनको रोक के पढ़वाए थे, फिर उनको अंदर दाखिल होने दिया था, यानी कि दाखिल होने के बाद पढ़वाए थे। तो जब हाज़िरी के लिए जाएँ तो 2 नफल पढ़ के जाएँ, और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मकरूह वक्त ना हो, यानी कि फजर के बाद का वक्त ना हो और असर के बाद का वक्त। तो मगरिब के बाद हाज़िरी है, जितना ज़ोहर के बाद हाज़िरी है, जिसमें आप 2 तहज्जुद मस्जिद के नफल पढ़ सकें। डेफिनेटली जो हज़रत सल्लम के रोज़े मुबारक पे हाज़िरी देना वो एक उनका हक है उनकी उम्मत और उम्मतियों के ऊपर कि वो वहाँ पे हाज़िरी दें और मुश्किल पढ़ें और अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अंदर आर्गूमेंट्स किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मस्जिद नबी के अंदर कोई किसी तरह नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी तरह पढ़ रहा है तो कई लोग फिनिकी हो जाते हैं, तो कोई आर्गूमेंट जो जिस तरह कर रहे हैं करने दें, आप जिस तरह करना चाहते हैं करें। वो जिस तरह बताया कि वहाँ पे एटिकेट्स में ये है कि आप बिल्कुल भी किसी किस्म का छोटा सा भी आर्गूमेंट या कोई बहस मुबाहिसा ना हो। रियादुल जन्नह का अब मैं सिर्फ 1 मिनट इस पर लूँगा, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते रियादुल जन्नह, इवन मेल्स ही नहीं जा सकते। मैंने JDL में लोग बता देंगे, क्योंकि अब वहाँ पे एक NOC परमिट या वो ऐप के थ्रू आगे लेना पड़ता है। जो लोग बिल्कुल पहली दफ़ा जा रहे हैं उनके लिए जब आप वहाँ पे गुजरेंगे कि उस पाथवे से, तो इस तरह से गोल्डन डोर है, तो इसमें कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये है ये है ये है ये है। तो ये जो बड़ी गोल्डन प्लेट है ये वो दरवाज़ा है और वो पॉइंट है जिस जगह पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक किबले की तरफ है, यानी कि आप अगर इस गोल्डन प्लेट की तरफ खड़े होंगे अपना चेहरा करके तो आपका चेहरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बिलमुकाबिल होगा। तो यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ खड़े होके सलाम पढ़ें। अगर खुदा न खास्ता आपको थोड़ा पहले जगह मिलती है, थोड़ा बहुत खर्च नहीं है, बट कोशिश जरूर एक दफ़ा करें कि इसके बिल्कुल सामने आके आप सलाम पेश करें, दुआ करें। और ये जो इसके बाद सेकंड प्लेट है छोटी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, और जो थर्ड प्लेट है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का चेहरे मुबारक इधर है, और यहाँ पे उनके ऊपर भी हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के बाद यहाँ पे भी सलाम पेश करते हैं। और ये बुक के अंदर इसका उर्दू और अरबी दोनों मौजूद है, अगर आपने पूरा जो मसनून अल्फाज है वो पढ़ना चाहें तो बुक से उसके उर्दू के अल्फाज पढ़ सकते हैं। और जो अंदर रोज़े के अंदर जो कन्फिगरेशन है वो इस तरह से कि जो पहली कब्र है ये हज़रत सल्लम की है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की, और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की। तो ये इसी तरह से ये पहली प्लेट, दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट, और ये जो साइड है ये 2 दरवाजे और ये 2 दरवाजे, कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये मेन जो सेंटर में जिसमें एक बड़ी गोल्डन प्लेट है और साथ ही गोल्डन प्लेट्स हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे आपने खड़े होकर इन 2 पिलर्स के बीच में यहाँ पे आपने सलाम पेश कर दिया। लेडीज़ यहाँ पे नहीं जा सकती, लेडीज़ का एक बिल्कुल अलग पीछे बैक साइड से एंट्री होती है, तो ये एरिया सिर्फ मर्द हज़रात वाला को विजिबल होगा। ये उसकी और क्लियर पिक्चर है, ये हज़रत सल्लम का चेहरे मुबारक का पॉइंट है, और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, और ये उसकी कन्फिगरेशन है। बाकी ज़ियारात है मदीना की वो हम यहाँ कवर नहीं कर रहे, मस्जिद कुबा है, सौदे वोदे वो हम आपको मदीना में ही व्हाट्सएप के ऊपर सारी की डिटेल्स शेयर कर लेंगे। अब कुछ हज के प्रोसेस और हज की लॉजिस्टिक्स और हज का जो फिजिकल पार्ट है उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो सब डिस्कस करेंगे, और इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।
حجاج کرام 17 دن میں جا رہے ہیں. ان کی فلائٹ انشاءاللہ 16 نومبر کو ہے. وہ جو گروپ کی فلائٹ ہے وہ ایمریٹس ایئر لائن سے ہے, صبح 9 بجے ہے, اور وہ 3 نائٹس مدینہ منورہ میں اسٹے کریں گے. اس میں 2 ہوٹلز ہیں, کچھ لوگوں کا برائے مدینہ ہے اور کچھ لوگوں کا طیبہ فرنٹ ہوٹل ہے. اس کے بعد وہ بس کے ذریعے سے انشاءاللہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے. مکہ مکرمہ میں اگین 2 طرح کے ہوٹلز ہیں, وہ اپنے پیکیج کے اکارڈنگلی آپ اس ہوٹل میں چیک ان کریں گے. اس کے بعد وہ 3 نائٹس رہنے کے بعد کچھ لوگ لنگریڈینٹ ٹاورس میں آ جائیں گے اور کچھ لوگ عزیزیہ میں چلے جائیں گے بلڈنگ میں. اس کے بعد 13 ڈیز والا جو پیکیج ہے اس میں فلائٹ جو گروپ کی ہے وہ 19 جون کو ہے, اور وہ بھی 3 نائٹس مدینہ منورہ میں ٹھہریں گے. وہاں پہ 2 ہوٹلز ہیں آپ کے پیکیج کے اکارڈنگلی. وہ پریمیم پیکیج والوں کا ہوٹل ڈفرینٹ ہے, اور جو برانز 30 ڈیز ہے اور بجٹ 30 ڈیز ہے ان کا ہوٹل طیبہ فرنٹ ہے. کچھ لوگوں نے اپڈیٹیشن لی ہوئی ہے, جو جس کا پیکیج ہے وہ یہیں سے اپنا جس بھی کنسلٹنٹ کے ساتھ ان کا پیکیج ڈن ہوا ہے وہ پلیز یہیں سے اپنا کلیئر کر کے چلیں گے. مدینہ میں ان کا کون سا ہوٹل ہے, مکہ میں کون سا ہوٹل ہے, آگے وہ عزیزیہ جا رہے ہیں یا ملٹن ٹاور جا رہے ہیں یا وہ وہیں فیسنگ حرم ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں. وہ آپ اپنا پیکیج جب ڈاکومنٹس لیں گے تو اس میں میک شیور کریں گے کہ وہ جو آپ کو ریٹرن دیا جا رہا ہے اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہیں ہے, اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو جو بھی آپ کے کنسلٹنٹ ہیں ان سے یہیں پہ کر لیں گے, وہاں جا کر کچھ چینج نہیں ہو سکے گا. اس میں جو 10 دن والے لوگ ہیں ان کی فلائٹ جو ہمارے گروپ کی جو ہے وہ 22 جون کو ہے, اور اس فلائٹ میں ٹائم جو ہے وہ صبح 3:30 کا ہے, اور اس میں اسٹاپ اوور آ رہا ہے دبئی میں. وہ جو 10 ڈیز کے لوگ جس کنسلٹنٹ سے رکے ہوئے ہیں ان کو بریف کر دیں گے. وہاں پہ اگر وہ اسٹاپ اوور اتنا ہی رہتا ہے, مور دین 8 آورس بن رہا ہے, تو اس میں پھر ایمریٹس ایئر لائن کو ہوٹل اور ویزا انہوں نے کہا ہے کہ پاسپورٹ کمپلیمنٹری کر کے دیں گے اگر وہ اسٹاپ اوور اتنا ہی رہتا ہے. واپسی کے حوالے سے تقریباً سب کی واپسی 2 جولائی کو ہے. ایمریٹس پہ جو لوگ گئے ہیں ان کی واپسی شام کو 8 بجے ہے گروپ کی فلائٹ, اور جو سعودی ایئر لائن سے جائیں گے ان کی واپسی صبح 3 بجے کی فلائٹ سے ہے, 2 اور 3 کی درمیانی فلائٹ. تو جو 30 ڈیز والے پیکیج پہ لوگ ہیں ان کا وہ ہمارا بڑا گروپ ہے, ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے ڈاکٹر ناصر صاحب. ان کے حوالے سے ایک دو چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو میں کرتا ہوں وہ ذرا ڈسکس کریں. 19 جون والے لوگ یہاں پہ ہیں کافی. 19 جون کو کتنی کی فلائٹ ہے جو برانز 13-14 ڈیز میں ہیں, کافی لوگ. ٹھیک ہے. اس جو 30 ڈیز برانز کی اٹینڈری ہوگی اس میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے, اور وہ آپ کو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں. کہ ایک تو جو مدینہ یا مکہ اسپیشلی حج اور رمضان سیزن میں جو ہوٹلز ہوتے ہیں, ویسے تو نارملی بھی ان کا چیک ان ٹائم آفٹر عصر ہوتا ہے, یعنی کہ اراؤنڈ 4 PM, لیکن حج اور رمضان ان دونوں میں تو کسی صورت بھی 4 PM سے پہلے چیک ان الاؤڈ نہیں کرتے وہ, کیونکہ پچھلا گروپ کیونکہ بالکل ہاؤس فل چل رہے ہوتے ہیں سارے ہوٹل مکہ اور مدینہ کے رمضان اور حج میں, تو رومز ان کے پاس خالی ہی نہیں ہوتے. موسٹلی چیک آؤٹس جو ہوتے ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتے ہیں. جتنے بھی گروپس جو ہم سے پہلے ٹھہرے ہوئے ہوئے ہیں, جس دن ان کا چیک آؤٹ ہے ہمارا چیک ان ہے, تو وہ چیک آؤٹ ظہر کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد ہاؤس کیپنگ ہوتی ہے, اور پھر اراؤنڈ بہت ہی کوئی جلدی ہو تو 3:30 PM یعنی کہ عصر کی اذان یا آئیڈیلی عصر کی نماز کے بعد, کیونکہ عصر وہاں پہ جلدی ہو جاتی ہے, تو 4 بجے آفیشیل چیک آؤٹ ٹائم ان کا ہے, جو کہ ہمیں انہوں نے پچھلے 15-20 سال سے وہ یہی کنسسٹنٹلی 4 PM چیک آؤٹ ٹائم چیک ان ٹائم چل رہا ہے. تو جو فلائٹس ارائیو کرتی ہیں چیک ان ٹائم سے پہلے, تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ ہوٹل رومز ہم جتنا بھی آرگومنٹ کر لیں
ایڈوانس ان کو بتا دیں, وہاں جا کے پریشرائز کر لیں, پہلے سے ہم ان کو انٹیمیٹ کریں, تو اس کا کوئی بھی پچھلے 20 سال میں ایک دفعہ بھی بریک تھرو نہیں ہوا. اس لیے اس کو ہم نے بھی ایکسیپٹ کیا کر لیا ہوا ہے, اور وہ اب جو بھی فلائٹ ایسی ہوگی کہ اس کے اندر فلائٹ ارائیول سے ایئرپورٹ ٹو ہوٹل پوائنٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد بھی اگر چیک ان ٹائم میں ابھی وقفہ ہے اور ابھی ویٹنگ ٹائم ہے, تو اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بہت سارے لوگ پھر وہاں پہ ہوٹل ریسیپشن, ہوٹل مینیجر کے ساتھ آرگومنٹ میں چلے جاتے ہیں, کرتے ہیں. تو یہ ایک اب اوور اے پیریڈ آف 2 decades تو ہم نے ایکسپیرینس کر لیا, 20 سال سے تو ہم نے ایکسپیرینس کر لیا ہے کہ وہ 4 بجے سے پہلے کمرہ نہیں ملتا. تو یہ ایک میجر چیز ہے جس کو صرف ہم ان سم ادر آلٹرنیٹ وے مینیج کرتے ہیں جب بھی ایسا ایشو ہو. اور اس دفعہ بھی ہماری جو فلائٹ ہے, یعنی کہ 13 days جو لوگ میرے ساتھ ہیں, اس میں بھی یہ پیریڈ نارمل سے تھوڑا زیادہ ہے, یعنی کہ ہم صبح ارلی مارننگ ارائیو کر رہے ہیں مدینہ ایئرپورٹ. آلدو ایئرپورٹ پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے, پہنچتے بھی ہمیں اگر لیٹ سے 4 5 6 7 گھنٹے لگ بھی جائیں وہاں سے ہوٹل پہنچتے, تب بھی 4 بجے سے پہلے چیک ان نہیں ملے گا, تو 3 4 5 گھنٹے پھر بھی آئیں گے. تو اس کو ہم مینیج اس طرح کرتے ہیں کہ 2 آپشنز ہوتی ہیں. ایک آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہو کہ ہم جائیں گے, ہوٹل میں لگیج وغیرہ ہم آپ کا سارا ہینڈل کر لیتے ہیں, سارا اسٹاف ہوتا ہے, آپ صرف اپنا شولڈر بیگ یا ہینڈ بیگ ساتھ رکھیں. 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ویٹ کریں, یا ہم اس سال پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم کنسنسس لے لیں گے آپ لوگوں سے. ابھی ہمارے جو آفس اسٹاف جنہوں نے آپ سے ڈیل کیا وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, اور ہم ایک کنسنسس لے لیں گے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم زیارات کا ٹور رکھ لیں بجائے وہاں پہ ویٹ کرنے کے, کیونکہ شارٹ پیکج ہے, زیارات کے لیے بھی ٹائم نکالنا جو 13 دن کا پیکج ہے اس کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ 3 دن میں سے ہم نے 1 دن مدینہ منورہ کی جو میجر زیارات ہیں, مسجد قباء, شہدائے احد, مسجد قبلتین, یہ ساری زیارات کا ٹرپ جو ہے وہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے اس کو کسی طرح سے کنسٹرکٹیولی یوز کر لیں انسٹیڈ کے ہوٹل لابی میں. تو اگر ساروں کا کنسنسس آتا ہے, میجورٹی کا کنسنسس یہ آتا ہے کہ وہ ویٹ نہیں کرنا چاہتے, تو وی کین ٹیک یو ٹو مدینہ زیارات ٹور. اور اگر یہاں پہ ابھی if somebody wants to give any suggestion کہ نہیں کیا میجورٹی ہے وہ وہاں پہ ویٹ کرنا چاہیں گے ہوٹل لابی میں یا زیارات کے ٹور پہ جانا چاہیں گے, تو ہم ابھی ڈیسیجن بھی کلوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ مائنڈ میں آپ رکھ لیں کہ کسی صورت بھی چیک ان ٹائم 4 PM سے پہلے نہیں ہوگا. جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہوٹلس کی ریزرویشن ہوتی ہیں نا, یہ تو بہت پہلے حج کے لیے بک ہوتے ہیں, اور عمرے کی طرح اس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے 1 نائٹ لے لیں, 2 نائٹس لے لیں. آپ نے پیکیج میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس پیکیج میں 3 نائٹس ہیں وہ 3 ہی ہیں, جس میں 2 ہیں وہ 2 ہی ہیں. تو وہ وہاں پہ سیزنز بنے ہوتے ہیں, جتنے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ سیزنز بناتے ہیں, اور وہ سب کا ایک اسٹینڈرڈ چل رہا ہے اس وقت. تو یہ جو ہم نے سیزن لیا ہوا ہے اس پیکیج میں 30 days جس کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ 1st to 4th ذی الحج کا سیزن ہے. اس سے پہلے والا جو سیزن ہے وہ 27 ذی القعدہ to 1st ذی الحج 3 نائٹس کا سیزن ہے جو ہمارے سلور کے لوگوں نے لیا. اور اس سے پہلے جو 23 days کا جا رہا ہے وہ 22nd ذی القعدہ to 25th ذی القعدہ کا سیزن ہے پورا. اس میں سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم 1 نائٹ لیں. اسی طرح 1st to 4th ذی الحج چاہے وہ 1 نائٹ رہے, وہ 3 نائٹس کا سیزن لینا پڑے. تو یہ سیزن اس طرح سے جب ہم لیتے ہیں تو اس میں نائٹس ایڈ سنگل کر کے نہیں ہو سکتی. اور یہ جو فلائٹ ہماری جا رہی ہے یہ پورے سال میں سعودی ایئر لائن نے اس سال مدینہ منورہ کی کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں کی. یہ اسپیشل ریکویسٹ کر کے یہ فلائٹ ریو کرائی گئی ہے مدینہ منورہ کی. یہ اسپیشل فلائٹ ہے جو 4 digits فلائٹ ہے. نارملی جتنی سعودی ایئر لائن کی فلائٹس جو شیڈولڈ فلائٹس ہوتی ہیں وہ 3 digits فلائٹ ہوتی ہیں. اور اس کے ٹائمنگ انہوں نے ظاہر ہے کہ جو جدہ ہیڈ آفس ہے اس میں مدینہ کی لینڈنگ کے فیو منٹس ہر اس کو مل رہے ہوتے ہیں, سلاٹس جو ملتی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے یہاں کے جو اسٹیشن مینیجر ہیں ہمارے سعودی ایئر لائن کے, کہ اس کا کوئی ٹائم چینج ہو سکے. وہ جکارتا کی کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ بھی گئے. تو اس فلائٹ میں تقریباً جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹلس میں اسٹے کریں گے, اور سب کے ساتھ یہ ایک کامن ایشو آئے گا.
تو اس کو مینیج کرنے کی سعودی ایئر لائن نے اپنے اینڈ پہ کوشش کی ہے. ہماری اس میں تقریباً گروپ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کوئی 70 کے قریب لوگوں کا ہے, لیکن جو فلائٹ ہے وہ 300+ لوگوں کی ہے, تو وہ سب تقریباً 5 اسٹار ہوٹلس میں جا رہے ہیں, ڈفرینٹ گروپس کے لوگ. تو یہ ایک چیز. اور اس کے علاوہ یہاں سے جو آپ کا ڈپارچر ہے وہ لگیج کے حوالے سے وہ ہم پہلے کلیکٹ کر لیتے ہیں, اور وہ لگیج کلیکٹ کر کے آپ کا ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. آپ کے کنسرن جو بھی آپ نے جس ہوٹل میں جانا ہے وہاں پہ وہ آ جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کا لگیج جو ہے وہ بس کے ساتھ آتا ہے, وہ آپ کو وہاں پہ جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہوں گے وہ پہلے سے میسج آ جایا کرے گا کہ آپ اپنا لگیج اس ٹائم پہ روم کے باہر رکھ دیں, وہ پھر بیل بوائز نیچے لے جائیں گے اور پھر وہ شفٹ ہو جائے گا. ویلیویبل اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے, اور لگیج ٹیگس جو ہم دیں گے وہ اس پہ لگے ہونے چاہیے. ہم آپ کو لگیج ٹیگس دیں گے جب آپ کے پاسپورٹس, ویزاز, ڈاکومنٹس آپ کو ہینڈ اوور ہوں گے. اس میں ایک جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جہاں پہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہمارے ساتھ ہر سال گروپ میں جانے والے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے ملٹیپل حج ہو چکے ہیں ہمارے گروپ کے ساتھ ہی الحمدللہ. تو میں نے ابھی ہم نے اس میں پروگرام میں تھوڑا سا اس سال یہ ایڈیشن ہم نے رکھا ہے کہ ہمارے جو ہر سال جانے والے, اکثر جانے والے حج پہ لوگ ہیں, ان کے ہم ایکسپیرینس سے 2-4 منٹ کے لیے استفادہ کریں. تو ہمیں ہماری خوش قسمتی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل محمد عبدالعزیز صاحب جو حافظ بھی ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کافی حج کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹر رہے ہیں حکام الحجاج, 2 لاکھ لوگوں کو حج کرانے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل 2-3 منٹ کے لیے چند الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ ٹپس اور وہ جو باتیں ہوں گی وہ یقیناً ہمارے لیے بہت قیمتی اور گولڈن ہوں گی. سر میں ریکویسٹ کروں گا پلیز ذرا شروع کرتے ہیں جی آگے جہاں ہم نے چھوڑا تھا. یہ جب حج پہ مختلف موقع آتے ہیں دعاؤں کے, اوقات بھی ہیں اور مقام بھی ہیں ایسے جو حدیث شریف میں آئے ہیں کہ وہاں پہ دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے. جس طرح طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے, ملتزم کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے, جو عرفات کی رات ہوتی ہے, عرفات کا دن ہوتا ہے, اس دن خصوصیت سے دعا قبول ہوتی ہے. تو اور اپنی دعاؤں کے علاوہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں, اور بینگ امپرفیکٹ ہیومنز, ہماری جو سوچ ہوگی اور جو ہماری دعا کے الفاظ ہوں گے اور جو ہماری ڈیمانڈ ہوگی وہ ناقص ہی ہوگی, بیکاز وی آر امپرفیکٹ کریچرز. تو اس کے مقابلے میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی زبان میں دعائیں نہ مانگیں, یا اپنی دل کی حسرتیں یا آپ کی اپنی جو ڈیمانڈس ہیں یا آپ کی اپنی امیدیں ہیں وہ نہ مانگیں, وہ ضرور مانگیں. لیکن آئیڈیل دعا جو ہے, آئیڈیل دعا یہ ہے کہ آئیڈیل مقام ہو دعا کرنے کا, آئیڈیل وقت ہو اور آئیڈیل الفاظ بھی ہوں. اور آئیڈیل الفاظ دعا کے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا کیے گئے ہوں ان سے زیادہ کوئی الفاظ دعا کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. اور نہ صرف آئیڈیل بلکہ انتہائی کمپریہنسو. اگر آپ مانگنا شروع کریں گے دنیاوی اور آخرت کی دونوں غرضیں, تو آئی تھنک ہم اپنے ورڈ, اپنی ویکیبلری کو یوز کرتے ہوئے آئی تھنک ہم دونوں جہانوں کی ساری چیزیں نہیں انکارپوریٹ کر سکتے ایسی لینگویج میں یا ایسے پیراگراف میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور بزرگان دین جن کی وزڈم ہمارے سے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے ایسے الفاظ ہیں جو اتنے کمپریہنسو ہیں کہ وہ ہماری یا انسان کی, مسلمانوں کی دنیاوی اور آخروی حاجات جو پیش آنے والی ہیں یا جو پیش ہیں, درپیش ہیں, ان ساروں کو کور کرتی ہیں وہ چند جملے اور وہ چند الفاظ. تو اس میں ایک یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جس کی میں نے انگلش ٹرانسلیشن کی ہے, اردو میں تو کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی, کہ جب آپ کہیں پہ بھی ہوں حج پہ,
जाते हुए रोज़े पे, मदीना शरीफ में, हरम में हाज़िरी पे, और स्पेशली ये दुआ जो है बेसिकली तो ये इसकी रवायत जो है वो मिली है मुझे कि हज पे वापस आने, यानी कि जब हज से आप अपने घर वापस हज कंप्लीट करके वापस आए उस वक्त से, लेकिन आप हर जगह पढ़ सकते हैं। तो पर्सनल दुआ जो भी आपकी है वो पढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बुजुर्गान दीन से रवायत है कि उस मौके पे, यानी कि आप अल्लाह ताला से इस तरह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इस मकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और तेरे औलिया कराम ने जो कुछ भी तुझसे, जो खैर तुझसे मांगी है वो सारी खैर मुझे भी अता फरमा। तो ये इतना ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है कि मेरे ख्याल से हम 20 साल में बहुत सारी दुआएं हम पढ़ते रहे और देखते रहे। तो ये पहले किसी प्रोग्राम में हमने नहीं किया, ये रात में प्रिपेयर कर रहा था, ये मेरी नज़र से गुजरा, तो आई थॉट कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अल्लाह ताला से मांगे कि जो तेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु और तेरे प्यारे नबी के फॉलोअर, यानी कि सहाबा, ताबीन, तबा ताबईन और औलिया कराम, शोहदा कराम, उन लोगों ने जो खैर अल्लाह ताला से अपनी ज़िंदगी में तलब की, या अल्लाह वो तमाम खैर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें भी अता फरमा। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। आई थिंक उर्दू में है, अभी आप याद कर सकते हैं, बट ये मैं शेयर भी कर दूंगा। तो ये आप हज वहाँ पहुँच के भी करें जब आपको याद आए, और बाद में भी करें और वापसी में भी करें जब वापस आने लगे। मदीना की हम कवर कर चुके हैं। कुछ टिप्स हैं, डोंट्स हैं, रिक्वेस्ट है, बाकी सब लोग जिन्होंने जो करना होता है वो करते हैं। डोंट बी ऑब्सेस्ड विद सेल्फीज, फोटोग्राफ्स, लें तस्वीरें जरूर लें, लेकिन हज के मुनासिब रिचुअल तवाफ करते हुए, सही करते हुए, उस मौके पे कम से कम तवाफ और वो मुनासिब हैं वो आपको कनेक्ट करने के लिए हैं क्रिएटर के साथ। तवाफ एक घूमना जो है पागलपन की तरह एक घूमना, तो उसमें आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ होना चाहिए। ना कोई तस्वीर लें, ना फ़ोन अटेंड करें, ना SMS करें, या कुरान पढ़ें, दुरूद पढ़ें, दुआ करें, अपने उर्दू अल्फाज में दुआ करें। बट पिक्चर्स एक बहुत बड़ी न्यूसेंस बन गई है हर शरीफ में इस वक्त, सेल्फीज। तो तवाफ खत्म कर लें, उसके बाद ले लें, तवाफ खत्म करने के बाद ले लें, साइड पे जाके कहीं हट के आपने तस्वीर लेनी है, खाने का बैकग्राउंड में लेना है, लेकिन मुनासिब के दौरान ना लें। हजर अस्वद पे मैंने ऑलरेडी आपको टिप दे दी है कि हजर अस्वद पे हज सीजन में हजर अस्वद के पास बोसा लेने के लिए जाने की अटेम्प्ट ना करें, बिल्कुल ना करें। बाकी सोशल मीडिया का तो सब जानते हैं, वो ऑलरेडी थोड़ा सा कर लें, लास्ट स्लाइड है। उसके अलावा जो एक और मेन टिप है वो ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, दीवानापन हो, जिस तरह अजीज साहब ने बताया, आशिकानापन भी हो, लेकिन इस हद तक ना हो कि आपकी सेहत और आपकी उम्र या आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए। तो डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, इट इज़ नॉट अ रेस। आपने अपना फ़र्ज हज अदा करना है, जितनी हिम्मत है उतने तवाफ़ करें। तो कई लोग कहते हैं आज मैं 10 तवाफ़ करके आया, 15 तवाफ़ करके आया, 2 दिन बाद हज है, खुदा न खास्ता वहाँ से आपको फ्लू लग गया, या फटीग हो गए, या आपको हीट स्ट्रोक हो गया, या डिहाइड्रेट हो गए, कुछ हो गया, तो आपका मेन मकसद जो हज की जर्नी है वो अरफात का दिन है और हज के 3 फ़राइज़ हैं। उसके अलावा जो हिम्मत से कम रख के थोड़ी बैकअप रख के करें एक्सर्शन। तो बाकी जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मदीना से रिलेटेड वो भी कवर कर लिया है, उसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे।